کے سامنے قرآن کریم سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے. انشاءاللہ الرحمن الرحیم کچھ دیر اسی کی روشنی میں کچھ باتیں سامنے آئیں گی. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دنیا کی ہر تہذیب یافتہ قوم برکت کی تلاش کرتی ہے، برکت چاہتی ہے. برکت ہر ایک کے لیے ضروری ہے. جو مسلمان ہیں وہ بھی برکت کے متلاشی ہوتے ہیں. مسلمانوں میں بھی دو طبقے کے لوگ ہیں. ایک طبقہ جو شرعی طور طریقے سے، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے برکت کی تلاش کرتا ہے، اور ایک طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے جو حرام طریقے سے، غیر شرعی طریقے سے، ناجائز طریقے سے برکتیں ڈھونڈتا ہے. اور آپ اچھی طرح اس کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں. اپنے معاشرے میں جینے والے افراد پر آپ کی نگاہ ہوگی کہ دونوں طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے. کہ ایک طبقہ شریعت کی روح سے، شریعت کے طریقے سے، اسلامی طریقے سے برکت کی تلاش کرتا ہے، تو دوسرا طبقہ ان چیزوں کو دیکھتا ہی نہیں، ان چیزوں کا خیال رکھتا ہی نہیں. شریعت ان کی نظر میں کچھ بھی اہمیت کے حامل نہیں ہوتی، اور وہ منمانی ڈھنگ سے برکتیں ڈھونڈتا ہے. برکت انسان کے لیے ہے تو ضروری، بہت ضروری ہے. برکت کے بغیر زندگی خوشحال نہیں ہو سکتی. برکتیں ہر حال میں چاہیے ہی چاہیے. اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. اللہ رب العالمین نے مجھے بابرکت بنایا. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، چاہے میں جہاں کہیں رہوں، جہاں بھی رہوں. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. اور اللہ رب العالمین نے مجھے وصیت کی، نماز کی وصیت کی، روزے کی وصیت کی. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، نماز کی وصیت کی، زکوٰۃ کی وصیت کی. مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ ہوں. اور کسی کہ انسان کی زندگی میں برکتیں کس طرح شامل ہوتی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بابرکت بنایا. اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لوگوں وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بشارت سنا دیا، خوشخبری سنا دیا. کس چیز کی؟ ابراہیم کی بشارت سنا دی.
وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. اور آگے کیا فرمایا؟ وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما. آگے اللہ نے فرمایا اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے برکتیں نچھاور کر دی. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق. حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کی زندگی میں ہم نے برکتیں نچھاور کر دی. اگر کھانے سے فارغ ہو چکے ہیں تو تھوڑی دیر تک سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ جائیں، بڑی مہربانی. اسی طرح اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. طوفان کے وقت اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو دعا سکھلایا. کون سی دعا لوگوں؟ دعائیں تھی. اللہ نے کہا اے نوح مجھ سے دعا کرو رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. اے اللہ میری کشتی وہاں لے جانا جو جگہ بابرکت جگہ ہو. بابرکت جگہ میں میری کشتی کو لا کھڑا کر دینا. بابرکت جگہ میں میری کشتی ٹھہرے. اور ایسا ہی ہوا. میرے بھائیوں اپنی زندگی میں برکت کی تلاش کرنی ہوگی، برکت چاہنی ہوگی، برکت ڈھونڈنی ہوگی، برکت کا اہتمام کرنا ہوگا، برکت کا ازحد خیال رکھنا ہوگا، برکت کی تلاش کرنی ہوگی اور ساتھ ساتھ برکت کی دعا بھی کرنی ہوگی. برکت کے لیے رب باری تعالی سے دعا کے لیے آنکھ اٹھانا ہوگا. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، یہ دین کی محفل ہے. سکون سے بیٹھو، آرام سے بیٹھو، دل و دماغ کو سکون میں رکھو تو دین کی باتیں سمجھ میں آئیں گی ورنہ نہیں آئے گی. لوگوں اپنی زندگی میں برکت کے لیے دعا کا اہتمام بھی کیا کرو. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے مکہ شہر کے واسیوں کے لیے، مکہ شہر میں مقیم لوگوں کے لیے برکت کی دعا کیا، برکت کے لیے ہاتھ اٹھایا. زبان سے یہ جملے نکلے. اللہ رب العالمین نے ان کی دعائیہ کلمات کو قرآن حکیم کے اندر، قرآن مجید کے اندر درج کر دیا ہے. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. اے اللہ مکہ میں رہنے والوں کو پھلوں کی روزی نصیب فرما دے. آج مکہ شہر میں پھلوں کی کمی نہیں ہے. اللہ نے اس بلد امین کو، اس مکہ شہر کو پھلوں سے ہرا بھرا رکھا، تر و تازہ کر کے رکھا. اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے برکت کی دعا کی. لوگوں کون سی دعا کی، کیسی دعا کی؟ سنو. اللہ کے نبی نے دعا کیا اللہم بارک لنا فی مدینتنا. اے اللہ ہمارے مدینہ شہر میں برکتوں کا نزول فرما. او میرے بھائیوں، او میرے نوجوان ساتھیوں، او میری ماں بہنوں، او میرے بزرگ لوگوں، یہ وہی مدینہ ہے، یہ وہی مدینہ شہر ہے
جہاں رہنے والوں کو کافی تکلیف ہوا کرتی تھی، جس مدینے کی آب و ہوا ٹھیک نہیں تھی، موسم خوشگوار نہیں تھا، موسم اچھا نہیں تھا، اتنا کڑکدار بخار لگا کرتا تھا، کمر توڑ بخار آیا کرتا تھا، لوگوں حالت خراب ہو جاتی تھی، حالت بد سے بدتر ہو جایا کرتی۔ ایسی صورتحال میں اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ ہمارے مدینہ شہر میں برکتوں کا نزول فرما دے۔ نبی نے یہ بھی دعا کی، لوگوں اے اللہ مدینے میں لگنے والا بخار، سخت بخار، شدید بخار، شدت کا بخار، اس بخار کے اندر ضعیفی لا دے، کمزوری لا دے۔ اور نبی کی دعا ہے اہل مدینہ کے آگے، اے اللہ یہاں رہنے میں لوگوں کو کافی دشواری ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اے اللہ کمر توڑ بخار کو ضعیف کر دے، کمر توڑ بخار کو کمزور کر دے، مدینہ کی آب و ہوا کو چینج کر دے، مدینہ کی آب و ہوا میں تبدیلی لا دے، یہاں کا موسم خوشگوار بنا دے۔ اور لوگوں آج جا کر دیکھو، شہر مدینہ مامون ہے، شہر مدینہ میں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کی برکتیں نشاور ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا کی تھی کہ اے اللہ یہاں کے ناپ تول میں بھی برکت ڈال دے۔ اور سننا، کچھ دیر ہو پھر چلا جاؤں گا، میں دعا کر کے جاؤں گا، اے اللہ جتنے بھی آج کے اس پروگرام میں علماء کرام نے تقاریر کی ہے، اے اللہ ہر ایک کی تقاریر پر ہم جملہ سامعین کو حسن عمل کی توفیق بخش دیں۔ میرے بھائیوں، ناپ تول میں بھی برکت کی دعا کی، آج جا کر دیکھ لو جو مدینہ شہر میں مقیم ہے، جو مدینہ شہر میں رہتا ہے اور وہاں زندگی گزارتا ہے، لوگوں ان کی دل سے پوچھو، ان سے پوچھ لو آج مدینہ شہر کے اندر برکت ہی برکت ہے۔ آج تمہارے یہاں کیا ہے؟ کھیتیاں کرتے ہو وافر مقدار میں، لیکن چاول کہاں جا رہا ہے؟ برکت کیوں نہیں؟ برکتیں کیسے اٹھ گئی؟ کیا وجہ ہے؟ سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ برکتوں سے محرومی کے اسباب کیا ہے؟ انشاءاللہ بھی کچھ ہی دیر میں بتاؤں گا۔ آج برکتیں نہیں ہماری زندگی میں، بڑے بڑے چاول کے بوریے صاف ہو جا رہے ہیں، بڑا بڑا میلا، ہم لوگ دیہات میں کیا بولتے ہیں اسے میلا، وہ بھی ہم نے دیکھا ہے صاف ہوتے ہیں۔ برکتیں نہیں، بازار سے خرید کر چاول کا بوریا لاؤ، ایک ہفتہ نہیں چلتا چاول کا بوریا ختم ہو جاتا۔ اور لوگوں اس کے برعکس مدینہ شہر کی برکت دیکھو، 15 کلو 20 کلو چاول خرید کر لاتا ہے، آدمی کھاتے کھاتے انتظار کرنے لگتا ہے کہ یہ چاول کب ختم ہو کہ پھر چاول خرید کر لاؤے۔ آج ہماری زندگی میں برکت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ مقدار میں دولت انبار کر لو، دولت جمع کر لو، وافر مقدار میں سمپتی اکٹھا کر لو، جائیداد اکٹھا کر لو، برکت اسی کا نام ہے۔ بہت روپے پیسے کما لو، برکت یہی ہے۔ سنو اور سے سنو، مال کی کثرت ہو یا مال کی قلت، برکت الگ چیز۔ مال کی کثرت کوئی معنی نہیں، کوئی اہم نہیں۔ آج مال زیادہ ہے، کل ختم ہو جائے گا۔ آج مال کم ہے، کل مال بڑھ جائے گا۔ اس لیے سن لو،
مال کا تھوڑا ہونا یا زیادہ ہونا یہ اہم نہیں ہے، برکت اہم ہے، برکت، برکت کو نوٹ کرو۔ آؤ دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، غور سے سننا۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ایک بہت اچھا خلیفہ گزرے ہیں، بہترین شاسن کیا، بہترین حکومت کی، آپ نے ایسا سسٹم کا نفاذ کیا، اتنا بہترین شاسن کیا۔ آپ کے شاسن کال میں، آپ کی حکومت کے دور میں ایسا نظام قائم کر دیا، ایسا سسٹمیٹک انداز سے خلافت کا باغ دور سنبھالا کہ کوئی اس دور میں زکوٰۃ لینے کے لیے تیار نہیں، صدقات و خیرات لینے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھو کتنا اچھا خلیفہ تھا، کتنا بہترین شاسن کیا، بہترین شاسن منظم کر دیا، سسٹم کو سدھار دیا کہ کوئی زکوٰۃ لینے کے لیے تیار نہیں، صدقہ کا مال لینے کے لیے تیار نہیں۔ اور سنو، عبرت کے لیے اس واقعے کو سنا جائے، سنو۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز 1 درجن کے قریب لڑکے، 1 درجن 12 قریب 12 لڑکے، 12 لڑکے، اور مرنے انتقال کے وقت دیکھیے ذرا ڈسٹرب ہوگا، ذرا آواز